أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ان یہودیوں سے اہل کتاب سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس چیز پر جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ برحق اور سچی کتاب ہے، تصدیق کرتی ہے ان تمام باتوں کی جو ان کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم واقعتاً ایمان لانے والے ہو تو کیوں تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو؟ اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا تو تم نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ آپ کہہ دیجئے جس چیز کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے وہ بہت بری چیز ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہودیوں کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ ہے، ان کے اس طرح کے مزاج کا تذکرہ پہلے بھی پیچھے آیتوں میں ہو چکا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قرآن پر ایمان لاؤ، کہتے تھے ہم تو بس اسی چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ اتری ہے، یعنی تورات، موسیٰ علیہ السلام کا دین، اس کے علاوہ چیزوں پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ جس چیز پر ان کو ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے وہ بالکل سچ اور برحق ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچے ہوتے تو یہ قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن تورات کی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کے اندر بنیادی تعلیمات ایک ہی طرح کی اتاری ہیں، عقائد ایک ہی طرح کے ہیں، ایمانیات ایک ہی طرح کے ہیں، اور کسی بھی فرد اور کسی بھی قوم کے لیے اس وقت تک کامیابی ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے، تمام آسمانی دینوں پر ایمان نہ لائے۔ شریعتیں فروعی مسائل میں تھوڑا بہت فرق ہوتا رہتا ہے، لیکن بنیادی اور عقیدے کے مسائل کے اندر تمام انبیاء کا حکم ایک جیسا ہی رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہوتے تو تم یقیناً قرآن پر بھی ایمان لاتے، لیکن تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تم اپنے دعوے کے اندر غلط ہو۔ تورات پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے، تورات پر اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تم قرآن کو ضرور مانتے، کیونکہ تورات اور قرآن کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، عقائد اور ایمانیات کے اعتبار سے یہ دونوں ایک جیسی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تورات پر ہم ایمان لاتے ہیں تو تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ کیا انبیاء کو قتل کرنا تورات میں لکھا ہوا تھا؟ کیا انبیاء کو جھٹلانا، انبیاء کی تکذیب کرنا، کیا یہ تورات کا حکم تھا؟ مطلب کی باتوں کو مان لیتے ہو، حقائق ہیں جو دین کے اس کو مسخ کرتے ہو، ان کا انکار کرتے ہو، ان کو نہیں مانتے ہو۔
تمہارے اندر بچڑے کی محبت، شروع سے ہی تم ہٹ دھرم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کی عبادت کی، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر اللہ نے لا کھڑا کر دیا، تم نے اس وقت کہا ہم مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کیا تم نے۔ تمہارے اندر شرک اور کفر اور غیر اللہ کی محبتیں بھری ہوئی ہیں، تمہارے اندر اللہ رسول کی محبت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق